خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم اپنی زندگی میں بڑھاپے کی حالت میں ان دونوں کو پاؤ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پاؤ تو اف تک کے نہ کہو۔ اس لفظ اف کے کہنے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر فاضل و عالم بنایا۔ ایک روز وہ اپنے باپ کے ساتھ میں صحن خانہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں دیکھتا ہے کہ دیوار کے اوپر ایک پرندہ آ کر بیٹھتا ہے۔ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان یہ ایک پرندہ ہے۔ پھر تھوڑی دیر گزر گئی، تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد پھر باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ پھر بیٹے نے جواب دیا، ابا جان یہ ایک پرندہ ہے۔ پھر کچھ دیر گزر گئی، کچھ دیر گزر جانے کے بعد باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ پھر بیٹے نے جواب دیا، ابا جان یہ پرندہ ہے۔ چوتھی مرتبہ بھی اسی طرح پوچھا۔ جب پانچویں مرتبہ باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اب بیٹے کا چہرے کا رنگ متغیر ہوا، مزاج میں تبدیلی آئی، آنکھوں کا رنگ تبدیل ہوا اور غصے کی حالت میں آ کر کہتا ہے، ابا جان یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہر بات کو ایک بار نہیں بار بار پوچھا کرتے ہیں، 5 بار پوچھ لیا، 10 بار پوچھ لیا، بار بار پوچھا کرتے ہیں، آپ کو یہ ہو کیا گیا؟ ایک بات کو میں کئی بار بتاتا ہوں۔ اب اس غصے کی حالت میں بیٹا باپ کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ باپ اٹھتا ہے، کمرے میں جاتا ہے، کمرے سے الماری کھولتا ہے، ایک ڈائری نکال کر لاتا ہے اور بیٹے کو کھول کر دے دیتا ہے اور بیٹے سے کہتا ہے اس کو ذرا پڑھو۔ بیٹا پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اس میں لکھا ہوتا ہے، جب میرا بیٹا چھوٹا تھا تو صحن خانہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک پرندہ دیوار کے اوپر آ کر بیٹھا۔ بیٹے نے مجھ سے 25 مرتبہ پوچھا، ابا جان یہ کیا ہے؟ تو میں نے 25 مرتبہ بتایا کہ بیٹا یہ پرندہ ہے، بلکہ اطمینان کے ساتھ میں بتایا اور اس میں لکھا بھی ہے کہ مجھے اس کی اس ادا کے اوپر بہت محبت آئی۔ اب جب بیٹا یہ پڑھ لیتا ہے تو باپ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا دیکھا باپ اور بیٹے میں کیا فرق ہے کہ تم نے اس وقت 25 مرتبہ پوچھا، میں نے 25 مرتبہ اطمینان کے ساتھ میں بتایا کہ یہ پرندہ ہے، یہ پرندہ ہے، اور اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ آج جب میں نے تم سے صرف 5 مرتبہ پوچھ لیا تو تم کو اتنا غصہ آ گیا۔ عزیزان محترم، جس طرح سے ماں باپ نے بچپن میں ہم لوگوں کی پرورش کی ہے، اسی طرح سے ہم لوگوں کو ماں باپ کے ساتھ میں محبت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے، باپ کی عزت کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے، باپ کے آگے نیچی نگاہ کر کے چلو تاکہ خداوند عالم تم کو بلند کر سکے، باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو، باپ کا غصہ برداشت کرو تاکہ فیضیاب ہو سکو۔ باپ ایک واحد وہ شخص ہے جو آپ کو اپنے سے بلند دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، جن کے والدین اس وقت حیات ہیں، خداوند عالم ان کو طول عمر عطا کرے اور ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سر کے اوپر ان کا سایہ برقرار رکھے، اور جن کے والدین اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، خداوند عالم ان کے اوپر رحمت نازل کرے اور جوار آئمہ میں جگہ عنایت فرمائے۔